أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور جو بھی کفر کرے اور اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز ہم اسی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھنا، ہمیں قرآن کا شغف دینا، قرآن کی محبت دینا، اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کی خاص الخاص اتباع اور قرآن کی بہت زیادہ محبتیں، چاہتیں نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام کے نزول کے بعد آپس میں جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے، یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، سب اپنے اپنے دین کو لے کر کے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور اسی کو سچا ثابت کر کے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اچھا، یہاں اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اسلام جو دین ہے نا، یہی دراصل دین ابراہیمی ہے۔ اصل دین جو دین ابراہیمی، تمام پیغمبر اللہ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے، انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسول ایک ہی پیغام لے کے آئے۔ وہ پیغام یہ ہوتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بیسک میسیج ہر نبی کا ایک ہی تھا، اور ان میں جو سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جتنے بھی یہ جو اس وقت کے جب اسلام نے اپنی دعوت کو بلند کیا ہے، اس وقت جتنے بھی ادیان وہاں پر موجود تھے وہ دین ابراہیمی ہی کی شاخیں تھیں۔ کیسے؟ یہودی اور نصارہ، یہ دو ہی لوگ تھے نا، یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور ان کی بھی جو جڑیں ہیں وہ جا کے دین ابراہیمی میں ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ تو توحید پرست تھے، اور حضرت ابراہیم تو نہیں کہتے تھے خدا نخواستہ کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ صرف اور صرف خالص توحید کی دعوت دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تمام دینوں کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، اور تمام دین بیس کرتے ہیں اللہ کے اس پیغام پر کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس میں پھر آگے مختلف جو شریعتیں آئیں، اور ان میں کچھ نہ کچھ مختلف تھا ایک نبی کی شریعت سے دوسرے نبی کی شریعت میں، لیکن
جو مین میسج تھا وہ یہی تھا، توحید کا میسج۔ اب جب نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے آنے کی تو ساری کی ساری جو پیشین گوئیاں تھیں وہ پرانے ادیان میں موجود تھیں۔ پرانے جو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ بات باور کرواتے رہے ہیں کہ اپنی امتوں کو بتا دیں کہ میرا آخری نبی جو ہے وہ تشریف لائے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل فرمایا اس کی طاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں۔ یہاں کہا گیا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور ہر نبی کی جو اتباع ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام جو ہے وہ نام ہو گیا اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی جو الجھی ہوئی گرہ تھی وہ کھول دی۔ اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی، ایک ہی دین کی تبلیغ کی، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی جانب بلاتے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے اور حق کی جانب بلانے والے تھے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے، اور اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں۔ یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے بلکہ یہ وہی پرانا دین ہے، یہ وہی دین اسلام ہے، اور جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنی روش سے ہٹ گیا، کیونکہ جتنے بھی پرانے دین تھے ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں بتلا دی گئی تھی، وہ پہچان چکے تھے، وہ جان چکے تھے۔ اب جو کوئی آپ کا انکاری ہے گویا کہ وہ اپنے ہی دین کا انکاری ہے، کیونکہ اصل دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو جب ہم نے پڑھا تو سورہ بقرہ میں جو زیادہ زور دیا گیا تھا وہ ایمانیات پر تھا، اب یہاں پر ہمیں اسلام کی بات نظر آتی ہے، دین اسلام کی بات کی گئی ہے، وہاں پر زیادہ جو ایمان کی بابت جو ہے وہ ہمیں آیات نظر آتی تھی۔ جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ کیوں لڑے ہیں؟ پہچان چکے ہیں حق بات کو، وہ جانتے ہیں، لڑتے کیوں ہیں؟ باہمی حسد کی وجہ سے، باغیم بینہم، کہ ان کے مابین جو حسد ہے، جو ان کے مابین جو ضد ہے آپس کی، اس کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا ہماری آیتوں سے، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کس لیے جھگڑا کر رہا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آپس کی باہمی ضدوں کی وجہ سے یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ پہچان چکے ہیں ہر دین جو ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اور ہر دین دوسرے دین کے ساتھ اس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اگر وہ جھگڑے آپ سے، فقل، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ جھکا لیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجئے کہ میں نے سر جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ پس فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو گویا وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ تو بے شک پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ جو آپ نے دعوت ان لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی آپ نے ان لوگوں کے سامنے پیش کی، اور سب واضح حق ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اگر وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لے آئیں تو یہ انہیں کا فائدہ ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اس میں آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کو دی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا تھا، اور آپ نے وہ پہنچا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں اس آیت سے ہمیں تبلیغ کا ایک بڑا بنیادی اصول جو ہے وہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ جو مبلغ ہے اس کا کیا کام ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ سب کو ڈنڈے پکڑ کے اس نے سیدھا کرنا ہے، اس کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ جتنی وہ محنت اور کوشش کر سکتا ہے اس تمام کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک مبلغ جو ہے وہ اپنی بات آگے پہنچائے گا۔ اب کیا ہے کہ اگر پہنچانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے جس چیز کو اپنا پیغام پہنچایا ہے، میں نے جس چیز کو تبلیغ کیا وہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں، اگر وہ سیدھے نہیں ہوں گے تو میں ڈنڈا پکڑ کے ان کو سیدھا کروں گا۔ ایک جو استاد ہے یا ایک جو مبلغ ہے اس کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہہ دیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور جب آپ نے اپنا کام پہنچا دیا تو پھر آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور پھر جو کچھ آپ نے کیا اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ جو بھی انسان کوئی اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ خالصتاً انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کے لیے اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا، ہم نے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی بات کو آگے پھیلا دیا، آگے پہنچا دیا۔ یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے بتایا ہے، ہم نے تبلیغ کیا، ہم نے لوگوں کو درس دیا ہے تو اب لوگ سیدھے کیوں نہیں ہو رہے، اب ان سب خواتین کو ہم پکڑ کے سیدھا کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور بس اس کے بعد ہمارا یہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کسی کو پکڑ کے سیدھا نہیں کر سکتے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بھی کہہ دی کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر کیا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ پھر ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ بس اتنا ہی تھا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ اتنا ہی تھا کہ آپ نے جو پہنچا دیا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آج کا درس قرآن ہم نے شروع کیا نا، یہاں سے نصف پارہ جو ہے نا وہ ہمارا آج شروع ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ ہاف ہم نے آج شروع کیا ہے یہ تیسرے پارے کا۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کر دیتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ، تو بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یہ کن کا وتیرہ تھا؟ یہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے، ان کی اندر جو بری خصلتیں موجود تھی، برے خصائل موجود تھے، وہ بتائے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل نے بہت ناحق پیغمبروں کو قتل کیا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا۔ ہم دیکھیں کہ انصاف کرنا دنیا میں بے حد مشکل کام ہے۔ ایک عادل بادشاہ جو ہے نا، ایک عادل بادشاہ، اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور عدل کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور جو جتنے بھی شیطانی قوتیں ہیں، ان کو سب سے جو ان کے لیے گراں گزرتی ہے بات، وہ یہ گزرتی ہے کہ کہیں کوئی عادل بادشاہ جو ہے نا، وہ اس کا ایمان وہ اپنا بچا کے عدل کے اوپر قائم نہ رہ جائے۔ اور عدل ایک ایسی بڑی صفت ہے کہ اگر عدل ایک نام جو غیر مسلم ہے وہ بھی کرتا ہے نا، وہ بادشاہ بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی، اس کی بھی جو حکومت ہے اس کو اللہ دوام بخش دیتا ہے، کیونکہ عدل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کو
انصاف کرتے تھے لوگوں میں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے تھے. یعنی جو شیطانی قانون ہے، جو باطل کا قانون ہے، اس کی نفی کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں ان کے اوپر ازل سے سختیاں آئی ہیں اور انہوں نے وہ سختیاں اپنے اوپر برداشت کی ہیں. تو ان کے لیے اللہ کیا کہتا ہے، یہاں اللہ کا بڑا طنزیہ انداز یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لهم من الناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہ اچھائی کے کام کر لیں، ان کے وہ اچھائی کے اعمال جو ہے نا وہ سارے کے سارے غارت ہو جائیں گے. کیسے غارت ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا جو بنیادی حکم ہے اس کو توڑا. جیسے توحید اللہ کا بنیادی حکم ہے، اس کو جو کوئی توڑے گا اس کی کوئی بھی جو نیک عمل ہے وہ دنیا میں اگر وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں فائدہ دے دے گا، اس کے نیکی کے کام کے اس کی معاشرے میں قدر و منزلت ہوگی، معاشرے میں لوگ اس کو بھلا جانیں گے، دنیا میں اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں صرف انہی لوگوں کو حصہ ملے گا جن کے عقائد درست ہوں گے اور جو مشرکین مکہ تھے. اچھا، ان میں بھی یہ ایک بڑا زوم پایا جاتا تھا کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم پہ کیسے کوئی اللہ ناراض ہو سکتا ہے، یا ہم پہ کیسے کوئی عذاب آ سکتا ہے. اور اسی طرح یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی بڑی لاڈلی قوم سمجھتے تھے. ان کو یہ تھا کہ ہم نے تو ہمارے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوئے، ہمارے اوپر تو من و سلوہ اترا ہوا ہے، تو ہمارے تو ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی برائی نہیں آ سکتی، کوئی عذاب نہیں آ سکتا. تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے بنیادی قوانین کو نہیں مانتے اور جو اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں، یا اللہ کے نبیوں کی جو تکذیب کرنے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، وہ چاہے جتنے بھی بھلے کام کر لیں، جتنے بھی نیکی کے خیر کے کام کر لیں، ان کے تمام کام جو ہیں وہ اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. حبطت اعمالهم، حبطت کا مطلب ہوتا ہے بالکل ضائع، ختم، خلاص، ٹھیک ہے نا. تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے فی الدنیا والآخرہ، اور فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اوتو دیے گئے، نصیبم ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. أَلَمْ تَرَ کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کو جن کو دیا گیا، اوتو دیے گئے، نصیبم ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون پھر ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے، ثم یتولا پھر منہ پھیر کر لوٹ جاتے ہیں، فریق منہم ان میں سے ایک جماعت، وہم معرضون اور وہی لوگ ہیں جو کہ روگردانی کرنے والے ہیں.
یہ جو آیات چل رہی ہیں نا 20 سے لے کے 25 تک، ان آیات میں یہودیوں کی جو سرکشیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو ان کی عادات تھیں اللہ کی نافرمانی سرکشی کی، نبیوں کو قتل کرنے کی، یہ 20 تا 25 آیات میں انہی کے طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ان کی بری خصلتوں کو یہاں اللہ بیان کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم، یہی لوگ ہیں، ذالک یہی ہیں وہ، بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو چند گنتی کے دن ہی عذاب جو جہنم کی آگ ہے وہ چھوئے گی۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر یہ کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وغرہم اور دھوکے میں ڈالا، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانوا یفترون جو اس چیز نے جس میں وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں ان کی خصلتوں کے بارے میں، کہ ان کی جو بری عادات تھیں اس کے اوپر جب قرآن نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرزش کی اور انہیں منع کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چند دن سے زیادہ چھو ہی نہیں سکتی، بس چند دن گنتی کے ہیں ہمیں چھوئے گی، اور پھر ہم دوبارہ سے اللہ کے پاس جو ہے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اور اس غلط فہمی کا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے ان کو اس کا ازالہ کر دیا، کھول کے بیان کر دیا۔ وہ جو ان کا تصور تھا کہ ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو گنتی کے چند دن، واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا فریب تھا جس میں وہ خود مبتلا تھے، یعنی یہ ایک خود فریبی تھی جس میں وہ خود ہی مبتلا تھے، اور یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت تھیں، جو اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے ان کو وہ اللہ پر ڈال دیتے تھے کہ یہ اللہ نے یہ باتیں ہمارے بارے میں کہی ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا اس دن جب جمع کیے جائیں گے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذا، جب جمعناہم، جمع کریں گے ہم ان سب کو، کس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے؟ روز محشر کے بارے میں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، ووفیت تو پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہ جو آیت ہے جی، آیت نمبر 26، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں بہت ساری ہمیں قرآنی دعائیں ملتی ہیں، دو قسم کی دعائیں ہیں نا، ایک دعا ہوتی ہے مسنون دعا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا، اور وہ حدیث کے الفاظ میں ایز سچ ایز ہم تک پہنچی، وہ آقا کے الفاظ ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے مانگتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے قرآنی دعا۔ قرآنی دعا کیا ہوتی ہے کہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں ہمیں مانگنی سکھائی گئی، یعنی وہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور وہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، ان کو قرآنی دعا کہا جاتا ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے نا، یہ بھی ایک قرآنی دعا۔ سورہ آل عمران کی ہم جو امپورٹنٹ دعائیہ کلمات کی آیات ہیں ہم ان کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو آیتیں نوٹ کی ان میں ایک تو تھی 8 نمبر آیت تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے بعد پھر ہم نے نوٹ کی تھی آیت 16 نمبر آیت ہم نے نوٹ کی تھی کہ ربنا اننا آمنا
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہم یقیناً ایمان لے آئے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر تھی 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ بالقسط۔ یہ والی آیت جو تھی، اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہمیں ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اس کی بھی بڑی برکات ہے۔ اور اب یہ والی آیت آ جاتی ہے، یہ ہے جی آیت نمبر 26۔ اس 26 نمبر آیت کی فضیلت میں بیان کر دوں۔ اس کی فضیلت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دن نماز جمعہ جو تھی نا، وہ مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہے، اور نماز جمعہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی تھے، وہ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں اپنے تمام صحابہ کو ڈھونڈا کرتی تھی کہ کون کون جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو آپ معلوم کرتے تھے کہ اس کے گھر خیریت ہو، کیا پرابلم ہوئی ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز سب صحابہ جو تھے نا، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن تھا اور معاذ بن جبل جو ہے وہ جمعہ پڑھنے نہیں آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ معاذ، آپ جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں آئے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جب آنے کا سوچا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک یہودی جس کا نام یوحنا بن باریہ ہے، وہ میرے گھر کے دروازے کے باہر تاک لگائے بیٹھا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جمعہ کے لیے گھر سے نکلوں گا، اور وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے پکڑ کر گرفتار کر لیتا اور قید کر لیتا، کیونکہ میں نے اس یہودی کا قرضہ دینا تھا اور میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ مجھے وہ قید کر لے اور میں آپ کے دیدار سے محروم کر دیا جاؤں۔ میں اس وجہ سے گھر میں بیٹھا رہا کہ یہ اٹھ کے چلا جائے تو پھر ہی میں گھر سے نکلوں، اور اسی اسنا میں جمعے کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ بیت گیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز یہ پڑھا کرو، اور پھر آپ نے یہ والی جو پوری آیت ہے اس کی تلاوت فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں آیات جو ہیں ان کی تلاوت فرمائی، قل اللہم سے لے کے بغیر حساب یہاں تک۔ اس کے بعد پھر احادیث کی کتابوں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، یہ کلمات ملتے ہیں۔ یہ کلمات آقا نے کہا کہ ان دو آیات کے ساتھ آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر اگر آپ پر زمین کے برابر سونا بھی قرض میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا۔ وہ کون سی آیت ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی آمین ثم آمین۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو ان دو دعاؤں کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ دو آیات دعائیہ کلمات بھی ہیں اور بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہیں اپنے اندر قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور یہ بھی دعائیں نوٹ کر لیں کہ ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ہم ان دعاؤں کو پڑھا کریں، نماز میں ان کو پڑھا کریں۔ بہت سخت مشکل پیش آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پیسے کی تنگی آ جائے تو نوافل میں ان دعاؤں کی جو تکرار ہے وہ کرنی، اس کی بھی بڑی زبردست تاثیر ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، اور ان نوافل میں یہ دعائیں جو ہے نا یہ 7 بار 11 بار
پڑھی جائے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون طریقہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ہمیں اس طریقے پر بھی ڈیفینیٹلی عمل کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان آیتوں کو پڑھو اور اس کے بعد یہ والی دعا بھی پڑھی جائے۔ اچھا، یہ دعا بھی انشاءاللہ ہم لوگ گروپ میں شیئر کر دیں گے، جن لوگوں کو اس دعا کے بارے میں نہیں معلوم، اس دعا کو انشاءاللہ سے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ اب ہم ان آیتوں کے ترجمے کی جانب آتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجئے، آقا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے ملک کی، بادشاہت، تو دل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب کبھی بہت بے بسی اور مایوسی انسان پر آ جائے، کہیں کوئی تدبیر نظر نہ آ رہی ہو، ہم کہیں پھنس جائیں، تو اس وقت اس آیت کا بھی ورد ہمیں کرنا چاہیے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی جگہ پھنس جاتے ہیں اور ہمیں کوئی نکلنے کی سبیل نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ہم پر مایوسی اور گہری کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اب تم پھنس گئے، اب تمہیں اس کام سے، اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی، یہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں نا ہمیں، سب ٹائم ہم پریشان ہوتے ہیں تو اور زیادہ دل میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ والی جو آیت ہے اس کی تکرار کرنی، ہم دل میں اس آیت کو پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں ایک دم مایوسی کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں کہ میرا وہ رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو وہ جو بھی چاہے وہ عطا کر دے، ہم نے اسی سے لو لگائی ہے اور اسی سے امید رکھنی ہے کہ وہی ہمیں عطا کرے گا، اور بے شک وہ عطا کرنے والا ہے، انکا، بے شک اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بادشاہت، یہ سب کچھ اس دعا میں، اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس دعا میں ہمیں براجمان نظر آتا ہے۔ اللہ کی شان و شوکت کا جو ایک عکس ہے، ایک تاثر ہے، وہ ان کلمات میں ہمارے دلوں پر ایک ہیبت طاری کر دیتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کے سوا ہر غیر کا خوف آٹومیٹکلی ہمارے دل سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہی عطا کرتا ہوں۔ یہ بادشاہی اپنی تدبیروں سے نہیں مل سکتی، جتنی بھی کوئی کوشش کر لے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کوئی بادشاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ سارے کا سارا اختیار بادشاہی پر اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب تک چاہتا ہے کسی کو دیے رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جس لمحے چاہتا ہے، وہ اپنی بادشاہی واپس لے لیتا ہے، اور ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور پھر وہ جس کو جتنی چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہمارا اللہ پر یقین اور پختہ ہونے لگتا ہے، پھر ہمیں لوگوں کا، زمانے کا خوف جو ہے نا دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے چھٹنے لگتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میری عزت کا مالک میرا رب ہے، اور جس کی عزت کی اللہ حفاظت کرتا ہے پھر اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت وہ چیز ہے جو دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈنڈے مار مار کے آپ کسی سے عزت نہیں کروا سکتے، کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، اگر اس کی رایا اس سے محبت نہیں کرتی تو وہ بادشاہ سختی سے کیا کہنا چاہیے، ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ، بھلے وہ سجدے بھی کروا لے لیکن دلوں کے اندر اپنی مخلوق کے وہ اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتا۔ جو دلوں کے اندر محبت ہے وہ صرف اور صرف میرا رب ڈالتا ہے، جس کے لیے چاہے ڈال دے۔ اور عزت اور تکریم کے جذبات بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جس میں چاہتا ہے
ڈال دیتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ذلت بھی اللہ کے اختیار میں۔ اگر ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ اس کو ذلیل کرنا نہ چاہے تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس کو ذلیل نہیں کر سکیں گے۔ یہ والا اختیارات اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں۔ بیدک الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری کی ساری بھلائی۔ بیدک، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، یعنی تمام خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، بھلائی ہے تیرے ہاتھ میں۔ چاہیے یہاں پر کاف زبر کا صیغہ استعمال ہوا جو آمنے سامنے کا صیغہ ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کر کے بات کرنے کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں تو ان پہ جب ہم غور کریں تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے تو دیتا ہے، یعنی اللہ سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے، اور تو ہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو ہی دیتا ہے عزت جس کو چاہتا ہے، اور تو ہی دیتا ہے جس کو ذلت تو چاہتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہو کے اپنے رب کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اپنے رب کے بڑے بڑے جو اختیارات ہیں میرے رب کے پاس ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ میں سے، وتخرج المیت، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ میں سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کو پیدا کر سکے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو دن اور رات کا سرکل جو ہے وہ اس کو چینج کر سکے؟ یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، پیدائش، تخلیق، ٹھیک ہے، کہاں کب کس کو کس سے پیدا کرنا ہے یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں ایک بیج ہے، وہ بالکل اس میں جان تو نہیں ہوتی، وہ مردہ ہوتا ہے، اور اس بیج کو جب ہم بو دیتے ہیں تو اس بیج سے ایک لہلہاتا ہوا پودا جو ہے وہ تناور درخت بن کے نمودار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انڈے اور مرغی کی مثال ہے، انڈا جو ہے وہ بے جان ہے اور اس میں سے جاندار چوزا نکلتا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر کائنات کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جن پر ہم غور و فکر کرتے جائیں تو اس آیت کے پے در پہ واہ جو ہے وہ ہم پر کھلتے چلے جائیں گے۔ نئے نئے انداز میں ہمیں اللہ کی یہ جو تخلیق کی قوت ہے یہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی جتنا ہم اس پر غور و فکر کرتے جائیں گے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو ہی ہے جو زندہ کرتا ہے من المیت، مردہ سے، اور یعنی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بے جان سے جاندار کو پیدا کر دیتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھیں جو رزق ہے نا، جو رزق اور روزی ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ جس کو اللہ چاہے بے حساب سے، بڑے بڑے عقل مند جو ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے محنت کش جو ہیں وہ بالکل غریب رہ جاتے ہیں، اور بیوقوف بعض اوقات ہمیں بہت بڑے بڑے بزنس مین بنے دکھائی دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھے ہوتے، انہوں نے کوئی ڈگریاں نہیں حاصل کی ہوتی، لیکن بس اللہ کا ان پہ کرم ہو جاتا ہے تو ان کو بے حد و حساب رزق جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے رزق اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اسی طرح رزق کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ رزق کے مختلف درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ جو رزق ہم کھاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ علم و حکمت ہے۔ اسی طرح ہم علم جتنا مرضی حاصل کر لیں، جب تک وہ علم حکمت سے خالی ہوگا، حکمت جو ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ علم جو ہے وہ آپ اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، بٹ حکمت
یہ رب کی دین ہے، رب کے فضل سے ہے، جس پہ رب مہربان ہو جائے اسی کو حکمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اپنی شان ان آیات میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ان آیات کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتا دی، یہ آیات بھی ہیں، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، اور ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ہم آج جتنا بھی ہم نے پڑھا ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ 19 سے لے کے 28 آیات تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں، صرف ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میرے تابع داروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان پڑھ لوگوں سے اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی خوب دیکھ بھال کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان لوگوں کے دنیا اور آخرت میں اعمال غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گیا، کارت ہو گئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ ان کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو جو اس نے کمائی کی، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت بخش دے، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے سب بھلائیاں، بیدک الخیر، تمام خیر تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی ہے بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہے بے شمار روزی عطا کر دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس قرآن ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم جو پڑھا اس کو قبول فرمائے، اور اس میں الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں اگر کچھ غلطی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی تو میرا رب معاف فرما دے، ہمیں درگزر کر دے، ہمیں قرآن کریم کا شغف عطا فرمائے، قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔